عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اب تک بھی ان گلیوں میں، اب تک بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ایک عرصہ گزر گیا، عرصہ دراز ہو گیا، لیکن آج بھی ان مدینے کی گلیوں کی خوشبو بتاتی ہے اور وہ یاد دلاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ تو 1400 سال کا ہو گیا، لیکن خوشبو یاد دلاتی جیسے کہ سرکار ابھی اس گلیوں سے گزر کے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پسینے مبارک کا یہ عالم ہے تو سرکار گرامی و وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہو گیا. تو کسی شاعر نے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. ایک بڑا مشہور نام ہے جنید، جن کو جنید بغدادی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کا نام اللہ کے معزز ولیوں میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے ولیوں میں جنید بغدادی کا ایک الگ مقام ہے، بڑا ہی اچھا مقام ہے. آپ تو یہ پہلے شروع میں ایک پہلوان ہوا کرتے تھے جو کشتی لڑتے ہیں اور بہت بہادر تھے، بہت طاقتور. جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت موٹے تھے، تندرست اور طاقتور بھی. بادشاہ کی طرف سے یہ لڑنے کے لیے پہلوان رہتے. بادشاہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو جنید سے کشتی لڑے. اچھوں کی دیکھ کر پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی جا کے مقابلہ کرے. لیکن اللہ رب العزت جب کسی سے امتحان لیتا ہے، جب کسی کو آزماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا بھی ایسی چیزوں میں ڈالتا ہے کہ ایک عام آدمی سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو رب کا امتحان سمجھ کر اس میں صبر کرتے ہیں اور ہمت سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. بغداد کے قریب ایک گاؤں دیہات میں ایک سید صاحب تھے. اللہ رب العزت نے جب ان کو آزمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی تکالیف کا سامنا دیا. دنیاوی پریشانی جب ان کے سامنے آئی، آپ جانتے ہو میرے سامنے اور آپ کے سامنے اگر کوئی پریشانی آ جائے، غریبی آ جائے، کھانے پینے کو نہ رہے، تو زکوٰۃ اور خیرات کا حق بھی ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات لے سکتے ہیں. لیکن سید نہ تو زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید کے لیے زکوٰۃ کھانا، صدقے کا مال کھانا حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے. ایک سید صاحب ایک ایسا وقت گزرا کہ غریبی نے گھر میں ڈیرا ڈال لیا. پریشانی جب زیادہ ہونے لگی تو اپنے گاؤں دیہات میں نکلے کہ کوئی کام دیکھوں، لیکن کسی نے اس لیے آپ کو کام پر نہیں رکھا کہ یار یہ سید ہے، ان سے ہم کام کروائیں گے گھر کا. جب دیہات میں ان کو کام نہ ملا تو آپ نے بغداد کا رخ کیا اور بغداد پہنچے. جو سید صاحب بغداد آپ پہنچے اور آنے کے بعد بغداد کے بازار میں جہاں مزدور وغیرہ
مستری اور مزدور کام کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے. اس بازار میں پہنچ گئے, اس اڈے, اس چوراہے پر پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد انہی مزدوروں کی لائن میں آپ لگ گئے. جب سید صاحب ان مزدوروں کی لائن میں لگ گئے اور جب وقت ہوا, لوگ آئے جن کو ضرورت تھی, وہ اپنی ضرورت کے مطابق مزدوروں کو لے کر چلے گئے, مستری اور مزدور کو لے گئے. لیکن وقت گزرتا گیا کہ آپ اکیلے کھڑے رہ گئے, کوئی آپ کو لے کر نہیں گیا. اللہ اللہ, آئے کیوں تھے؟ اس نظریے سے, اس نیت سے آپ آئے تھے کہ میں سید ہوں, زکوٰۃ میرے لیے حلال نہیں ہے, صدقہ میں کھا نہیں سکتا, ہاتھ مانگ کر بھی کسی کے ساتھ میں مانگ نہیں سکتا, اور میرے اپنے گاؤں میں مجھے مزدوری پر بھی کوئی رکھ نہیں سکتا کیونکہ میں سید ہوں. تو انہوں نے بغداد کا رخ کیا, اور جب وہ اللہ کے ولی بغداد میں آئے, بغداد کے بازار میں مزدوروں کی لائن میں لگ گئے, اور جب مزدوروں کی لائن میں لگے تو لوگ آئے اور مزدوروں کو لے لے کر چلے گئے, آپ اکیلے رہ گئے. جب کوئی نہیں رہا آپ کو لینے والا تو اکیلے دیکھا, آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب چلے گئے, ہاتھوں کو اٹھا لیا اور رو کر عرض کیا, میرے مولا میرے بچے کئی روز سے بھوکے ہیں, بچے کئی روز سے بھوکے ہیں, مولا تبارک و تعالی, اور میں تیرے دیے امتحان میں صبر بھی کر رہا ہوں, میرے مولا میں اپنے لیے تو برداشت کروں, لیکن چھوٹے بچے ہیں, بچوں کا کیا کروں. الہ العالمین کوئی ملا نہیں, کوئی, میں تو مزدوری تک کے لیے آ گیا. آج ہم اپنے ضمیر کو جگائیں, اپنے گریباں میں ہم جھانک کر دیکھیں, اگر تھوڑی پریشانی آ جائے تو حرام کاموں پر اتر آتی ہیں. ہمیں احساس کرنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے, لیکن ہم کسی بھی حد کو گزر جاتے ہیں اگر تھوڑی کوئی پریشانی آ جائے. بھوکمری نہیں ہے ہمارے گھروں میں آج, اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے, لیکن اگر کوئی اتفاق سے کوئی پریشانی آ گئی چھوٹی موٹی تو اس کے لیے بھی ہم حرام اور حلال کا تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ سید صاحب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے, مولا تبارک و تعالی, اے میرے مولا بچے کئی روز سے بھوکے, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرے مولا میں تو زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا, بھیک بھی ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگ سکتا, مولا تو ہی بتا میں کیا کروں, تیرا بندہ بڑا پریشان ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی, دعا کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے, چلتے چلتے کیا دیکھتے چند لوگ راستے میں بیٹھ کر کوئی باتیں کر رہے, آپ ان کی باتوں کو سن کر کھڑے ہو گئے تو لوگ کہنے والے آپس میں کہہ رہے, کیا تو بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص جنید کو ہرا دے گا, جنید کو زمین سے لگا دے گا, جنید کو گرا دے گا, چت کر دے گا, کشتی مار جائے گا, کشتی جیت لے گا, بادشاہ اس کو اتنا مال و دولت دے گا کہ اپنے گھر میں سنبھال بھی نہیں پائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ہی مجھے بتاؤ, ایک ہٹا کٹا پہلوان ہو جس کو تجربہ بھی ہو, اور ایک عام آدمی جس نے کشتی کو کبھی لڑتے بھی نہیں دیکھا ہو صاحب کے, اور اسی کسی پہلوان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دو تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. سید صاحب کو اپنے بچوں کی بھوک ستا رہی تھی, اپنے بچوں کی بھوک یاد آ رہی تھی. اس پریشانی کے عالم میں جب ان نوجوانوں کی باتیں سید صاحب سنتے ہیں, سننے کے بعد سیدھا بادشاہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد کہیں بادشاہ سلامت, میں نے سنا کہ آپ نے کوئی اعلان کیا ہے. بادشاہ بولتا ہے کہ ہاں میں نے اعلان کیا ہے کہ جنید کو جو کشتی ہرا دے گا, بادشاہ اس کو بے شمار مال و دولت عطا فرمائے گا, بے شمار مال و دولت دے گا. سید صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے اعلان کیا, بلاؤ جنید کی طرف, میں اس سے لڑنے کو تیار ہوں. بادشاہ نے جب دیکھا اور اپنے اس پہلوان کو دیکھا تو کہا کہ یار بھائی تم جاؤ, کہاں سے آئے ہو, کیوں اتنے پریشان ہوتے, جاؤ اپنا کام کرو.
وہ تو اگر تم سے لڑے گا اور تمہاری ہڈیاں پسلیاں برابر کر دے گا. جاؤ تم اپنا کام کرو, تمہارے بس کی نہیں ہے. سید صاحب کہتے ہیں بادشاہ سلامت, کیا بات, میں اپنا کچھ ذمہ دار ہوں, آپ ان کو بلاؤ, میں کشتی کروں گا. میں ان سے لڑنے کو تیار, ان کو بلاؤ تو صحیح. بادشاہ نے کئی مرتبہ ٹلانا تھا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو, بعد میں دیکھ لینا. سید صاحب کہتے ہیں نہیں, بلایا جائے, کیونکہ کشتی تو کوئی بھی میدان میں آئے گا, کوئی بھی لڑ سکتا ہے, اس کا انجام جو بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. جب سید صاحب نے کئی بار کہا, بادشاہ نے جنید کو بلایا. جنید جب سامنے آئے اور بادشاہ کے دربار میں جب آ کر کھڑے ہوئے, سید صاحب نے جب دیکھا, دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے ان سے کشتی منظور ہے. کیونکہ وہ کشتی اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے, اپنے بچوں کی بھوک کے لیے لڑ رہے تھے. تو یار مسلمانوں, آج ہم بھی تو تھوڑا سا سوچ لیں, ہم بھی تو اپنے آپ کو تھوڑا سا احساس دلا لیں کہ ایک سید ہے جس کے بعد میں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا میرے اہل خانہ پر زکات کا مال کھانا حرام ہے, میرے گھر والوں کے لیے سب کا کھانا جائز نہیں ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, آج بھی جو واقعی سید ہے, آج بھی بھوکے رہ لیں گے, پیاسے رہ لیں گے, کسی بھی حالت میں اپنی زندگی گزار لیں گے, لیکن وہ حرام نہیں کھائیں گے. لیکن اے مسلمانوں, تم تو بتاؤ تم نے کیا اٹھا لیا, تم کو بھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا. اے مسلمانوں, تم پر حرام کا مال کھانا حرام ہے, حرام کا مال کمانا بھی حرام ہے. ہم سے بھی تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا, اے میرے ماننے والوں, زکات کا مال کھانا صاحب نصاب کے لیے حرام ہے, جائز نہیں. صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے, چوری کا مال کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اے مسلمانوں, کچھ تو اپنے ضمیر کو جگا کر اپنے ضمیر سے پوچھو. اللہ نے بڑی تھوڑی سی مختصر سی زندگی دی ہے, تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے. ہمارے سامنے تو اللہ کا شکر ہے, بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں, اس کے باوجود بھی ہم حرام اور حلال کا تمیز کیے بغیر دولت کمانے میں ملوث ہیں. ہم بالکل بھی احساس نہیں کر رہے ہیں. جیسے بھی چاہے آج ہم سب دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مال مل جائے, دولت مل جائے, پیسہ مل جائے, چاہے جیسا بھی ہو. میرے نبی فرماتے ہیں, حرام کی دولت کمانے والوں, کیا تم نے کبھی یہ بھی احساس کیا, دنیا جائے دولت کما تم رہے ہو, کمانے کے بعد پورا گھر کھائے گا, پورا کنبہ کھائے گا, پورا خاندان کھائے گا. جب میدان محشر میں جاؤ گے, حساب و کتاب تمہیں اکیلے کو دینا پڑے گا. ایک ہمارا بابا بار بار کہتا, اللہ نے جب اولاد دی ہے, اللہ ان کے نصیب کی روزی بھی دے گا. مسلمانوں کم از کم دماغ میں ان چیزوں کو بھی لے آیا کرو. اور بے شک اللہ کے نبی ارشاد فرماتے, اللہ تبارک بتالا جب دنیا میں کسی بچے کو پیدا فرماتا, اس سے پہلے اس کے حصے کا رزق اس کے والدین کو عطا فرما دیتا ہے. جب اللہ خود کہتا کہ میں جس بچے کو دنیا میں بھیجتا ہوں, اس کے حصے کا پہلے اس کا رزق اس کے والدین کو عطا فرما دیتا ہوں. لیکن ہم اس پہ بھی اکتفا نہیں کرتے. مسلمانوں, بڑا افسوس ہے, ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. بادشاہ کے دربار میں سید صاحب کہتے ٹھیک ہے, میں ان سے لڑنے کو تیار ہوں. بادشاہ نے پورے بغداد میں اعلان کروا دیا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ, آپ بادشاہ کے دربار میں, آپ بادشاہ کے دربار کا یہ اعلان ہے کہ اکھاڑے میں کشتی ہونے والی ہے. اور بادشاہ نے اعلان کرانے کے لیے جس کو بھیجا اس سے کہہ دی یہ بھی اعلان کر دینا, آج جنید کی جو کشتی ہوگی, اس کشتی میں لڑنے والا کوئی سامنے والا پہلوان نہیں ہے, بلکہ ایک پتلا دبلا سا آدمی ہے. لیکن وہ ضد کر رہا ہے, اس کی ضد پر اسے کشتی کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. مسلمانوں, اکھاڑا لگ گیا, تیاری ساری ہو گئی, جنید میدان میں آ گیا. سارے لوگوں نے جب آواز سنی, بغداد کے لوگ دور دور سے آواز سن کر دوڑے دوڑے چلے آئے. کیا دیکھنا ہے, آج بڑے دن ہو گئے کشتی دیکھے ہوئے کہ کسی بڑے بڑے لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کون سا بہادر آ گیا جو آج جنید کے سامنے کشتی لڑے گا. لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ.
जब दोनों पहलवान मैदान में आते हैं, जब दोनों पहलवान मैदान में आते हैं और जब कुश्ती का टाइम होता है, आमने सामने जब सैयद साहब सामने होते हैं और जुनैद भी सामने होता है, जुनैद जब देखता है और देखकर कहता है कि आप मुझसे कुश्ती लड़ोगे। ऐ लोगों, सैयद साहब के जुमले सुनो। सैयद साहब कहते हैं कि मैं मजबूरी में लड़ने आया हूं, क्योंकि मैं सैयद हूं, तुम्हारे नबी का मैं घर वाला हूं, तुम्हारे नबी का मैं बेटा हूं, क्योंकि मैं सदका खा नहीं सकता, ज़कात में खा नहीं सकता, मेरे लिए हराम है, भीख मांगना मेरे लिए जायज नहीं है। तुम मेरे नबी की उम्मती हो, मैं उस नबी का बेटा हूं, उस नबी की औलाद में से हूं। मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। अगर आज ये कुश्ती में जीत जाऊंगा, मैंने सुना बादशाह बेशुमार माल देगा, उस माल को जब मैं लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे कई रोज से भूखे हैं, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ओ लोगों, वो जुनैद भी तो क्या था, कैसा अल्लाह का बंदा था। सामने लड़ने वाला पतला दुबला आदमी है, कहता मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूं, तुम्हारे नबी की औलाद हूं। आज मैं कुश्ती लड़ने के लिए मजबूरी में आया हूं। अगर आज मैं ये कुश्ती जीत जाऊंगा तो मेरे बच्चे पेट भर के, जो कई रोज से भूखे, आज पेट भर के खाना खा लेंगे। जुनैद ने जब बात सुनी, सुनकर कहता है तुम ऐसा करना, जब रेफरी यानी जो ऐलान करने वाला था, जो तैयार करता है दो लड़ने वालों को, जब वो अपनी आवाज लगाए, तुम आगे बढ़ के मेरी कमर में दोनों हाथ डालकर मुझे जोर से पटक देना। जब कुश्ती शुरू हुई, कुश्ती का टाइम आया कि जुनैद कोई पैतरा मारता, कोई दाव मारता, फौरन से ये सब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के उसके यहां हाथ तेज से डाल के उसे यूं पटकते हैं और वो सीधा चित नीचे गिरता है। पहली बार में मुकाबला हार गया जुनैद, जो बड़े बड़े सूरमा उसको हरा ना सके, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े पहलवान उसके सामने आने से डरते और कांपते थे। सैयद साहब ने इस तरह से उसकी कौलियां भरी, दोनों हाथों से भरा, उसको सीधा दे मारा। जुनैद नीचे गिरा, लोगों ने तालियां बजाई कि जुनैद हार गया। बादशाह ने फिर कहा कि ठहर जाओ, जुनैद से कोई कमी, कोई गलती हो गई, क्योंकि आज तक मेरा तो ये पहलवान किसी से हारता ही नहीं है। ये मुकाबला दोबारा से होगा, किसी मजबूरी की बिना पर, या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं होगी जिसकी धोखे की वजह से गिर गया हो। बादशाह ने दोबारा ऐलान किया कि दोबारा ये मुकाबला होगा, दोबारा ये कुश्ती होगी। जब दोबारा नंबर आया, दोबारा कुश्ती लड़ने का नंबर आया, सैयद साहब आगे बढ़ते हैं, उसके सीने पे इस तरह से हाथ मारते हैं, जो सैयद साहब का हाथ सीने पर मारना था, फिर वो चारों कान चित गिर पड़ता है। दूसरी बार भी जुनैद मुकाबले को हार जाता है। जब दूसरी बार मुकाबला हारा, बादशाह ने बुलाया और बुला के बेशुमार माल दिया, और बादशाह पूछता कि ये तो बताओ, तुम पतले दुबले हो, तुम्हें इतनी ताकत भी देखने से नजर नहीं आती, आखिर तुमने क्या किया? आन की आन में मुकाबला खत्म हो गया। सैयद साहब ने कहा कि मैंने मुकाबला जीत लिया, मुझे जल्दी है, मेरा इनाम मुझे दे दो। सैयद साहब अपना इनाम लेते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। जब ये जुनैद को, जब वो सैयद साहब चले जाते, जुनैद को बादशाह बुलाता और कहता, जुनैद ये तो बताओ आज क्या हो गया? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर तुम्हारे सामने ताब नहीं लाते थे, लेकिन आज एक पतला दुबला आदमी तुम्हें दो बार गिरा गया। दो बार मुकाबले हुआ, दोनों बार तुम्हें पचित कर गया, दोनों बार गिरा गया, कुश्ती जीत गया। ओ लोगों, जुनैद के लफ्ज भी तो सुनो और याद करो उस करबला के मैदान में, उस करबला के मैदान को याद करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग करबला में लड़ते लड़ते जब नीचे आए तो सीने पर बैठने वाला कौन था?
اس کا نام سمر تھا، سمر تھا جو سینے پر بیٹھ گیا تھا. آپ جب لڑتے لڑتے گھوڑے سے نیچے گرے، سمر آپ کے سینے پر بیٹھا تھا. کیوں؟ کہ وہ امام حسین کو قتل کرے. قتل کرنے کے لیے امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھا تھا. جنید کہتا ہے بادشاہ میرا نام جنید ہے، جنید ہے، میں کربلا کے میدان میں وہ امام حسین تھے، میں سمر نہیں ہوں کہ ایک سید کے سینے پر بیٹھ جاتا. وہ سمر لین مردود تھا جو سید کے سینے پر کربلا کے میدان میں بیٹھا تھا. میں سمر نہیں، میں جنید ہوں. اور یہ لڑنے والا سید تھا، کمزور تھا، لیکن یہ سید تھا. میرے دل و دماغ نے یہ کام کیا اور میرے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نبی کی اولاد کے سینے پر میں کشتی جیتنے کے لیے ایک سید کے سینے پر بیٹھ جاؤں اور تھوڑی شہرت کے لیے میں اس کو ہرا دوں. میں سمر نہیں ہوں، میں میرا ایمان زندہ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور یہ اس نبی کی اولاد میں سے تھا. اس لیے میرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ ایک ایمان والا کسی سید کے سینے پر بیٹھے. جنید بادشاہ سے یہ باتیں کہہ کے اپنے گھر چلا گیا. شام کا وقت ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ آج یہ کیا ہوا تیرے ساتھ. دل و دماغ میں نہ جانے جنید کے کیا چل رہا ہے. رات کے جب بستر پر سوتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں. رات کا وقت گزرتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں جنید تو نے میرے بیٹے کے لیے، سید کے لیے تو نے میدان میں نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھا لی اور اس کو تو نے اس سید کا ادب و احترام کے لیے تو نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا اور اس کو اپنے اوپر رکھا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی جنید تو نے دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور لوگ یہ خواب میں میرے نبی نے دعا کی تھی جنید کے لیے. رات کو سویا تھا، ایک پہلوان تھا. جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے کہ اللہ آج ایک پہلوان نہیں اٹھ رہا ہے بلکہ جب اٹھ رہا تو ایک اللہ کا ولی بن کے اٹھ رہا ہے. اس سید کا وہ احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا کہ ولیوں میں آپ کا خاص مقام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چھوٹی سی تھی، ننھے بچے تھے. صدقے کا من اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، یعنی کچھ کھجوریں تھیں. امام حسین نے ایک کھجور اٹھائی اپنی منہ میں رکھ لی. جب منہ میں امام حسین رکھی میرے نبی نے دیکھا، فوراً سرکار نے فرمایا کخ باہر نکالو، سیدوں کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے. اسی وقت باہر نکلوا دی، کھانے نہیں دی اللہ کے رسول نے. او مسلمانوں، ہم اور آپ بھی تو اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یاد کروں میں کتنی بڑی پریشانیاں اٹھائی لیکن حرام کام کی طرف نہیں گئے. آج ہم اپنے آپ کو احساس دلائیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہمارا کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو حرام کے کاموں پہ لگا دیا. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی سمجھداری والے کام نہیں ہے، نہ ہی منع کرنے کی جرات ہم کرتے ہیں، نہ ہی ہمت کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، تھوڑے دن کے بعد آپ سدھر جائے گا. سدھرے گا نہیں بلکہ وہ تمہیں بھی بگاڑ رہا ہے. کیونکہ کتنے دن تک اس حرام کی روزی سے اگر تم بچنا چاہو کب تک بچو گے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ہے بڑی عجیب ہے، نہ جانے کن کن چکروں میں انسان کو پھنسا دیتی ہے. تھوڑا کما لو، تھوڑا کھا لو، لیکن ایمان والی زندگی گزار لو. کیونکہ اللہ نے چند روز کی زندگی عطا فرمائی، کیسے بھی یہ وقت گزر جائے گا. اصل والی زندگی کی فکر کر لو، ابھی وقت ہے. اور یہ تیاری جیتے جی کر لو، مرنے کے بعد پھر کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوشش بھی کرو گے پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا خدا را اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلاؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلاؤ. کیونکہ جب دینی ماحول جب گھر میں بنے گا
ایک شخص اگر برائی کی طرف جائے گا تو ایک نہ ایک ایسا ہوگا جو ہمت کرے گا اور بتائے گا یہ کام جس کی طرف تم جا رہے ہو یہ کام جائز نہیں ہے. اور میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلاتے ہیں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں گے, دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے, قاری بنائیں گے, مولوی بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, جو بھی دینی تعلیم دلائیں گے یا عالم دین بنائیں گے, اور جب دنیا سے وہ جائے گا اس کے والدین جائیں گے, کل میدان محشر میں اس حافظ کی برکت سے, اس عالم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کے سروں پر سونے کا تاج عطا فرمائے گا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلاؤ. اگرچہ آپ حافظ ہو اور مولوی بھی نہیں بنا سکتے, کم از کم اتنا علم تو سکھا دو ان کو کہ وہ اردو وغیرہ پڑھ کے یا کچھ عربی پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنا سیکھ جائیں, قرآن پاک پڑھنے لگے, اردو وغیرہ پڑھنے لگے, مسئلے مسائل کے جانکار ہو جائیں. مسلمانوں غور کرو, ان چیزوں پر دھیان دو, اپنے بچوں کو علم کی تعلیم ضرور دو, کیونکہ ہم دین سے بہت دور جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ تھوڑے سے وقت میں نے جو بھی کہا اور سنا اس میں غلطیاں خامی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا